بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے پیارے دوستوں کو کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ میرے اپنے ہی سگے ماموں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ آج سے 27 سال پہلے میرے ماموں کے ساتھ پیش آیا جو کہ کراچی میں ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اپنی نانی کے گھر گئے ہوئے تھے رہنے۔ ویکیشنز تھی تو سب کزنز کے ساتھ انجوائے کرنے کا موڈ بنا کے ہم سب بہن بھائی نانی کے گھر روانہ ہو گئے۔ نانی کے گھر پہنچ کے ہمارے ماموں ممانی اور سب سے بڑے ماموں اور ممانی کے ساتھ مل کے کھانا کھایا اور خوب ہنسی مذاق کیا، لوڈو کھیلا۔ اس کے بعد ہم سب آؤٹنگ کے لیے باہر چلے گئے آئس کریم کھانے۔ ہم راستے میں ہی تھے، پیدل واک کر کے آئس کریم کھاتے اور ہنسی مذاق کرتے کرتے چلتے جا رہے تھے، جبکہ ماموں ہمیں پیچھے سے منع بھی کرتے رہے کہ ایسے رات میں اگر کوئی تم لوگوں کے سامنے جن بھوت آ جائے تو تم لوگوں کی کھیکھی بند ہو جائے گی۔ آخر ہم مستیاں کرتے کرتے نانی کے گھر پہنچ گئے۔ ہم سب کزنز نے فیصلہ کیا کہ ہم کمرے کی جگہ اوپر چھت پر بستر لگا کر سوئیں گے، تو ہمارا بستر لگایا گیا چھت پہ۔ سب لوگ ساتھ وہیں سونے کا ارادے سے آ گئے۔ اب کیونکہ سب گھر میں ایک جگہ جمع ہو گئے تو نیند کہاں آتی ہے، سب اپنی اپنی باتیں کرنے لگ گئے۔ خیر، جب میرے منچلے ماموں کی باری آئی بولنے کی تو انہوں نے بھی ہمیں ایک چڑیل کا قصہ سنایا جو کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ تو ماموں نے بتایا کہ آج سے 27 سال پہلے وہ کسی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ ماموں نے بتایا کہ ایک دن مغرب کے بعد سب ورکرز کی چھٹی ہو گئی، صرف ماموں اور ان کے ایک دوست کو اوور ٹائم پہ روک لیا گیا۔ خیر، ماموں اور ماموں کے دوست فیکٹری میں اکیلے رک گئے۔ رات کے کوئی 9 بجے کے قریب ماموں اور ماموں کے ساتھ جو دوست تھے وہ چلے گئے۔ یہ بات ماموں کو پتہ نہیں تھی کہ دوست چلا گیا ہے۔ ماموں باتھ روم کے لیے گئے اور باتھ روم میں جا کے جیسے بیٹھے تو ماموں کا جو دوست تھا اسی کی آواز میں کوئی گانا گاتا ہے۔ ماموں سمجھتے ہیں کہ میرا دوست شرارت میں گانا گا رہا ہے۔ ماموں نے بھی آگے سے گانا گانا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر ماموں منہ ہاتھ دھو کر جب واش روم سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرا دوست یہیں پہ گانا گا رہا تھا، کہاں گیا؟ ماموں نے بہت آواز دی دوست کو، مگر دوست ہوتا تو نظر آتا نا۔ ماموں یہ سوچ کر آواز دیتے چلے گئے کہ شاید دوست کوئی شرارت کر رہا ہے۔ ماموں فیکٹری سے باہر آ گئے، اس کو آواز دیتے دیتے تو باہر دیکھا کہ ان کا دوست درخت کے نیچے کھڑا ہے۔ ماموں نے اس کے کندھے پہ جا کر ہاتھ مارا تو وہ عجیب سی ہنسی ہنسا۔ پھر ماموں نے اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا، مذاق سمجھا اور ماموں اس کے ساتھ چلتے رہے، باتیں کرتے رہے، مگر آگے سے ان کا دوست جواب ہی نہیں دے رہا تھا اور ماموں بولے جا رہے تھے۔ جب جا کے ماموں نے کہا، یار میں بولے جا رہا ہوں، تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ماموں نے پلٹ کر جب دیکھا تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ماموں نے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے فیکٹری تک آئے اور اپنی سائیکل وہاں سے نکال کے اس پر بیٹھے اور سائیکل کو چلانا شروع کر دیا۔ جتنی بھی طاقت لگ سکتی تھی ماموں نے سائیکل کو دوڑانا شروع کر دیا۔ راستہ اتنا طویل ہوتا جا رہا تھا کہ ماموں سے سائیکل چلانا عذاب بنتا جا رہا تھا۔ منٹوں کا سفر میلوں جیسا لگ رہا تھا۔ سائیکل چلاتے چلاتے انہیں تقریباً 12 تو بج گئے تھے۔ راستے میں ہی ایک جگہ کچرا کنڈی تھی جہاں کچرے کے ڈھیر میں
ایک بڑھیا بیٹھی اپنے سر کو کھجا رہی تھی۔ ماموں نے وہاں سائیکل روک دی۔ ماموں نے سائیکل روک کر اس بڑھیا سے کہا، اماں جی آپ اتنی رات میں یہاں کچرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آؤں؟ اس بڑھیا نے پہلے ماموں کو گھور کے دیکھا اور دوبارہ کچرے میں سے کچھ ڈھونڈ کے دوبارہ سر کھجاتی۔ ماموں نے پھر سے اسی بڑھیا سے دوبارہ یہی الفاظ دہرایا کہ اماں جی آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دوں آپ کے گھر تک۔ اس کے بعد بڑھیا اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اور ماموں کے قریب آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ تو نے مجھے اماں کہا ہے، اب اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ جا۔ ماموں کی نظر جب اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے بھاگ جا اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا مجھے۔ یہ سنتے ہی ماموں سائیکل ہوا میں اڑاتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے سفر اپنا شروع کرتے ہیں۔ راستے میں ماموں کو ایک عورت نظر آتی ہے جو بڑا سا پتھر لے کے ماموں کو مارنے لگتی ہے۔ ماموں زور زور سے دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور گھر پہنچ کے ماموں کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے۔ یہ سارا ماجرا ماموں میرے نانا کو بتاتے ہیں۔ میرے نانا کسی پیر کے مرید ہیں۔ نانا دم وغیرہ کر کے ماموں کو تو ٹھیک کر دیتے ہیں، مگر آج بھی ماموں بتاتے ہیں کہ پھر کبھی انہوں نے اس فیکٹری میں کام نہیں کیا، نہ اس روڈ کا استعمال کیا۔ یہ سب واقعہ سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، بس جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ خیر ہم نے اس واقعے کو سن کے خود بھی آیت الکرسی پڑھی۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔